100 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وہ شانیں ہیں۔ وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں۔ حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے۔ گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہیں۔ یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہیں کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو۔ خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص، اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب نرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی ہے، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یکی از عشرہ مبشرہ۔ اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ سعد ہیں کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے، لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا سعد کو۔ نے آگ لگائی ہے پھر جا کر یہ خط دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا دیا۔ حریت کیا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر جی محمد عورت تھی، یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے بات ہے تم احداہن قنطارن، تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر ترمیم کرنے والے؟ عمر وہیں کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس۔ حریت، احتساب، تنقید، مساوات، اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں، ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، ان کا ہے، صرف شکلیں ہیں، نام ہیں، حقیقت کہیں نہیں۔ ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی ہو تو حضرت فاروق کا دور، بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، اور ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر ہے، کوئی نجی سفر نہیں ہے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250 300 400 آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے، ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری کر سکتا۔ ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں الدور دورک، نہیں، باری تمہاری۔ اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ۔ جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے، تشریف لے آئے۔ اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت میلے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لیے تھے۔ کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے؟ ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو عبیدہ کو بھی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ heights by great men reached and kept۔ یہ مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ اسوہ ہے، اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل ہے۔